بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں خطبہ حجۃ الوداع سنا رہا ہوں۔ یہ بات پھر میں دوبارہ آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں۔ کم و بیش 1,24,000 کے قریب حجاج موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں گا۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کے 86 یا 87 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اس خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں توجہ سے سن لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو بچے کا نسب اسی سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہوگی، جبکہ بدکاری کرنے والے کا بچے پر کوئی حق نہیں اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اور جو غلام اپنی نسبت اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے گا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی معاوضہ یا تاوان قبول نہیں کریں گے۔ جاہلیت میں یہ روایت تھا کہ زبان سے معاہدہ کر کے رشتے طے ہو جاتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کا اعلان فرمایا کہ اخوت کے جاہلی رشتوں کی نفی کی اور فرمایا کہ اخوت کا رشتہ تمہارے درمیان اسلام کا رشتہ ہے۔ اس پر آپ نے کچھ ہدایات دی۔ قرآن کریم نے ذکر کیا، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نصیحت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، یہ خیانت اتنا بڑا وسیع لفظ ہے۔ صرف مال کی خیانت نہیں ہوتی، خیانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مال میں، لین دین میں یا امانت میں خیانت کی جائے۔ صرف ایک بات سے سمجھ لیں کہ خیانت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزوروں، 2 ضعیفوں کے بارے میں بطور خاص وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا، کیونکہ وہ اپنا حق اپنے طور پر وصول کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ فرمایا کہ یہ 2 کمزور ہیں، میں ان کے حقوق کے بارے میں تمہیں بطور خاص وصیت کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری پیغام امت کو جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور تیسرا طبقہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، فرمایا ان کے باروں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو معاشرہ تھا اس میں یہ تینوں طبقے بڑے مظلوم تھے اور آج بھی یہ مظلوم ہے۔ ذرا پہلو بدل لیجئے، رخ بدل لیجئے، اور حوالے بھی آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کریم نے بھی عورت اور یتیم کا کس طرح ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا وراثت کے احکام سن لو۔ جاہلیت کے زمانے میں وراثت کے حصے متعین نہیں ہوتے تھے، مرنے والے کی مرضی ہوتی تھی کہ اپنی وصیت میں جس کو جتنا مرضی دے جاتا، اگر کسی کو نہ دے کر جاتا تو قبائل کا عام رواج یہ تھا کہ اس کا سارا مال بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ باپ کی منکوحہ بھی بڑے بیٹے کے قبضے
قبضے میں آ جاتی تھی، یعنی باپ نے کہیں نکاح کیا، بعد میں فوت ہو گیا تو اس کی منقوہ بڑے بیٹے کے نکاح میں خود بخود آ جاتی تھی کہ یہ وراثت میں ہے۔ اس لیے ایک تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ وراثت کے حصے متعین کر دیے ہیں، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا۔ قرآن کریم کا پہلا حکم یہ تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، یعنی وراثت کی تقسیم میں تو اس کا اختیار تھا کہ کس کو کتنا حصہ دیتا ہے، لیکن بعد میں قرآن کریم نے حصے متعین کر دیے اور فرما دیا کہ یہ طے شدہ بات ہے، اب اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔